أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز مصر نقوی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم یہ توحید پوڈ کاسٹ کی طرف سے چہاردہ معصومین کی زندگی سیاسی و فکری یہ عنوان لیتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن یہ ہوگا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ پر تھوڑی سی گفتگو کر سکیں، مگر اس سے پہلے ہم حضرت عبداللہ جو ان کے والد گرامی ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قبلہ مولانا شمشاد رضوی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کیا فرمائیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قال اللہ عز وجل یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین اکرام، برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ جناب آقا مصر نقوی صاحب نے بتایا کہ یہ توحید پوڈ کاسٹ سے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر گفتگو ہو رہی ہے، اور پچھلے کئی پروگراموں میں جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، جناب اسماعیل، اور اس کے بعد سلسلے نسب سے آتے ہوئے جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ جناب عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور جیسا کہ تاریخوں میں آیا ہوا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 12 یا 13 فرزند تھے، اور جناب ابو طالب اور عبداللہ ایک ماں سے تھے، فاطمہ بنت عمرو خزامی، اور اس لحاظ سے کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ جناب عبداللہ کی تاریخ میں زیادہ فضائل اس لیے یا مناقب نہیں ملتے ہیں کہ ان کی عمر شریف بھی زیادہ نہیں تھی۔ 17 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تھی۔ جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ کے ساتھ بنت وہب، اور یہ بھی خاندان اوپر سے جا کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے، اور یہ بھی بڑے عظیم و شان خاندان کی مالکہ تھی۔ تو جس وقت میں جناب عبداللہ جوان تھے، کسی بھی گلی سے گزرتے تھے تو بہت سی خواتین فریفتہ ہو جاتی تھی اور ان چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ شادی ہو، لیکن جناب عبداللہ بڑے عفیف اور صاحب عفت تھے کہ انہوں نے کسی کو لفٹ نہیں کرائی، با اصطلاح امروز یعنی آج کل کے لحاظ سے، تو انہوں نے کسی کو بالکل نہیں، اور اپنے باپ کے اتنے مطیع تھے جناب عبد المطلب کے کہ بس حکم بابا کے وہ منتظر تھے۔ چنانچہ جس وقت میں 17 سال کی عمر ہوئی جناب عبداللہ کو، تو باپ کو فکر ہوئی کہ ان کی شادی ہونی چاہیے، چنانچہ انہوں نے ایک اعلیٰ خاندان میں شادی کی، اور اس سلسلے میں جو ہے جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ جو عورتیں فریفتہ ہوتی تھیں اور چاہتی تھی کہ مثلا اب جناب عبداللہ سے شادی ہو، تو نور چمکتا تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے جب شادی ہو گئی اور کسی گلی سے گزرے اور پہچانتے تھے جناب عبداللہ کہ فلاں خاتون ہے، تو جب کہا جناب عبداللہ کہ اب شادی کرو گے، کہا نہیں اب شادی نہیں کریں گے، وہ جو نور ہم دیکھ رہے تھے وہ نور منتقل ہو گیا۔ تو یہ ہے صورتحال جناب عبداللہ کی شادی اور اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ جناب عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، اور شام سے واپسی پہ مدینہ منورہ میں جو وہاں سے 22 میل دور تقریباً جسے اب مقام ابوا کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ
انتقال ہو گیا اور وہیں پر آپ دفن ہو گئے۔ جناب آمنہ کو اس کا بہت قلق تھا اپنے شوہر کے مرنے کا، اور ایک مدت کے بعد وہ آپ گئی بھی تھیں وہاں پر ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہیں ان کا انتقال ہو۔ چنانچہ جناب عبداللہ جناب آمنہ دونوں کی قبر جو ہے مقام ابوا میں ہے، اور یہی مقام ابوا وہ ہے جہاں پہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تاریخی اعتبار سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب عبداللہ بڑے با فضیلت تھے، ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، بہت خوش رنگ اور خوبصورت، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نور چمکتا تھا آپ کا، اس لحاظ سے جو ہے جناب عبداللہ کی شخصیت بڑی معروف تھی۔ بہرحال جناب آمنہ رسول خدا کے ایک روایت کے مطابق ہے کہ 6 مہینہ زندہ رہی، ایک روایت ہے کہ 6 سال۔ تو جو بھی ہو، بہرحال یہ ہے کہ رسول خدا اپنی عمر کو یعنی اس لحاظ سے کہ بچپنے ہی میں گزارا کہ باپ کے سرپرستی سے بھی محروم ہو گئے اور ماں کی سرپرستی سے بھی محروم ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ دادا کی سرپرستی سے محروم ہو گئے، اور گزشتہ پوڈ کاسٹ میں کہا گیا تھا کہ پھر جناب ابو طالب معذرت آپ کو، یہ حضرت عبداللہ کا انتقال تو رسول خدا کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور حضرت آمنہ جیسے کہ روایت میں ہے کہ 6 مہینے یا 6 سال، تو وہ بہت ہی چھوٹے تھے رسول خدا، دونوں باپ کا اور ماں کا سایہ اٹھ گیا اور وہ یتیم ہو گئے۔ تو مصلحت خداوندی شاید رہی ہو کہ والدین کا سایہ اٹھ جائے، یا والدین پرورش جس طرح سے، کیونکہ ایک کیفیت تو آتی ہے احسان کا، جو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یعنی کہ اس رسول پر کوئی احسان نہ ہو، یا کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں تاریخی حوالے سے یا قرآنی حوالے سے؟ بہت سی چیزوں کو اس پر غور کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ گزشتہ گفتگو بات ہوئی تھی، تو اس میں آپ اگر آئیں ام الیتیمہ، جو قرآن مجید میں یتیم کہا گیا ہے، اس یتیم کے اوپر مفسرین نے بحث کی ہے، اور لفظ یتیم پر بحث کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ایک جگہ جسے در یتیم کہا جاتا ہے، اس نگینے کو جو یتیم ہو۔ اب نگینہ یتیم کہاں ہوتا ہے؟ در یتیم، یعنی یہ در وہ ہے، وہ نگینہ کہ بس اب اس کا مثل نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کا مثل نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام کو جو در یتیم جو کہا گیا اس میں اس لحاظ سے کہ وہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب آپ بالغ ہو جائیں، اب ایسے مرحلے میں جو خاتم النبیین ہے، اشرف انبیاء ہے، بعد از خدا تو ہی ہے، اس شخصیت کو ماں باپ کی اطاعت میں ایک دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیے اور ویسے بھی دیکھیے تو بڑا ایسا عجیب و غریب مرحلہ ہوتا کہ اطاعت میں کوئی مسئلہ نہ ہو یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، اس لیے اللہ نے ماں باپ دونوں کو اٹھا لیا کہ پیغمبر اسلام کے لیے مسئلہ نہ ہونے پائے۔ اس کے علاوہ یتیم کی بہت سی شرحیں مفسرین نے کی ہیں 6-7۔ بہرحال اس وقت صرف اشارہ یہ کرنا ہے کہ پیغمبر اسلام اتنے شرف کے مالک تھے کہ بہرحال ورفعنا لک ذکرک، اب آپ کی ذکر کو ہم نے بلند کیا، یا مختلف آیات قرآنی جو انشاءاللہ بعد میں عرض کی جائیں گی، لیکن یہ آپ کو میں بتاؤں کہ روایات ہے کہ 9 لاکھ سال پہلے حضرت آدم کی خلقت سے آپ کا وجود جب کوئی دنیا میں کوئی چیز تھی ہی نہیں، نہ زمان نہ زمین نہ مکان، یعنی وقت اور سیکنڈ اور منٹ کو تو کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ کب جو ہے لفظ کب استعمال کرنا یہ بڑا مشکل کام، بس خدا جانے اور رسول جانے کہ کب وہ نور پیدا ہوا اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو خلق، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلا نور جو خلق ہوا وہ رسول اسلام کا تھا، اور پھر وہ نور مقدس، وہ نور وجود جناب آدم کی پیشانی میں اور پشت مبارک میں رکھا گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا جس کو قرآن مجید نے کہا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے رسول میں آپ کے نور کو، آپ کے وجود کو سجدہ گزار پیشانیوں میں دیکھ رہے ہیں، یا ارحام المطہرات پاک و پاکیزہ رحموں میں، ماؤں کے رحموں میں۔ تو پیغمبر اسلام کے وجود کے سلسلے میں یہ، اور جب آپ کی ولادت ہوئی، اس میں ولادت کے سلسلے میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے 1 ربیع الاول لکھا ہے، کسی نے 9 لکھا ہے، کسی نے 12 لکھا ہے، اور برادران اہل سنت کا اتفاق 12 ربیع الاول پر ہے، لیکن فقہ جعفری میں جو اثنا عشری لوگ ہیں وہ 17 ربیع الاول کو ولادت 28 کو۔ یہاں پر ایک بات وضاحت کے طور سے یوں کہنا ہے کہ
کہ کوئی بھی انسان کسی کے بچے کی ولادت کے بارے میں اس وقت کہہ سکتا ہے جب یا تو وہ اس کا پڑوسی ہو یا اس کے گھر خاندان کا نزدیک ترین فرد ہو یا کوئی بھی ایسا ہو، وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوا۔ عالم اسلام کی جتنے لوگ جن کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو پیغمبر اسلام جب 40 سال کے ہو گئے، آپ نے اسلام کا اعلان کیا اور اس کے بعد بات جتنی بھی چلی ہوگی تو پھر جا کر کے لوگوں نے کہا ہوگا۔ تو یہ ولادت والی تاریخ جتنی بھی ہے، اس میں باہر شک بھی کیا جا سکتا ہے اور یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن صحیح اور دقیق تاریخ کو وہ بتا سکتا ہے جس کے گھر میں پیدا ہوا، تو گھر والے بتا سکتے ہیں۔ اب گھر والوں میں جناب ابو طالب موجود ہیں، پھر اگر جناب ابو طالب ہیں تو پھر وہ حضرت علی تک منتقل ہوا، پھر حضرت علی سے لے کے 12 اماموں تک منتقل ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ برادر اہل سنت جو 12 مانتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن میں اس لحاظ سے جو عقل کا تقاضا ہے کہ کسی بھی بچے کی پیدائش کے بارے میں صحیح تاریخ کوئی اگر بتائے گا تو گھر والے بتائیں گے، تو اس لحاظ سے 17 ربیع الاول جو شیعہ اثنا عشری اہل بیت کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو۔ اب ایک چند باتیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ حضرت کی ولادت کے موقع پر جو ہے بہت سے معبد جتنے تھے کنیسہ وہ ٹوٹ گئے یا گر گئے، وہ دریائے ساوے خشک ہو گیا، اور اسی طرح کسریٰ کا تاج جو ہے وہ جو ہے گر گیا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، جس کے بارے میں جناب ابو طالب نے خوشی کا اظہار کیا، ناف بریدہ تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایسا زلزلہ آیا تھا کہ وہاں پر جو ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے تھے ٹوٹ گئے تھے، فارس کی آگ جو زمانے سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ علامات کتب تاریخ میں، خاص طور سے تاریخ امہ جو مولانا علی حیدر صاحب قبلہ مرحوم تاپسرا کجوا بہار کی ہے، 14 ستارے مولانا نجم الحسن صاحب کی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے بتایا حضرت آیت اللہ رحمہ امام خامنئی نے کون سی کتاب سیرت النبی، سیرت النبی، تو وہ اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور بھی تاریخ میں شبلی نوبانی نے بھی لکھی ہے کتاب، لیکن اس کے جواب میں اسوۃ الرسول جناب فوق بالگرامی نے لکھا ہے، اس لیے کہ شبلی میں نوبانی نے بہت سی چیزوں میں ڈنڈی ماری ہے، یعنی صحیح واقعات کو انہوں نے صحیح درج نہیں کیا، جس کو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے۔ بہر تو بات چل رہی ہے تاریخ ائمہ اور 14 معصومین کے حیات کے سلسلے میں، تو جناب پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں ولادت کا موضوع بھی بڑا یعنی کنٹروورشل ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے جلوس نکالتے ہیں لیکن حقیقت جلوس کو نہیں جانتے۔ اصل مسئلہ جو حقیقت جلوس ہے اس میں پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کو صحیح طور سے بیان کیا جائے، ان کی سنت کو، ان کی سیرت کو۔ اچھا قبلہ معذرت آپ کا، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شخصیت جو عقل اول ہے، جو نور اول ہے، جو روح اول ہے، جس جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی اس کی ولادت کی تاریخ اگر مسلمان ایگزیکٹ نہیں جانتے اور شہادت کی یا وفات کی نہیں جانتے، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ 12 کو پیدا ہوئے 12 کو ہی وفات ہے تو ہم ولادت مناتے ہیں اور شہادت نہیں، تو یہ ایک طور سے تاریخی المیہ نہیں ہے کیا کہ مسلمان جو رسول اعظم ہے، جو بعد خدا جو ہے، جو سب سے بزرگ ہے، وہ اس ہستی کی ولادت ہی نہیں معلوم، جو ایگزیکٹ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جو اتنے تاریخ لکھنے والے گزرے۔ یہی تو میں ابھی گزارش کر رہا تھا کہ تاریخ ولادت جو ہے سوائے گھر والوں کے کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن جو ابھی برسبیل تذکرہ آپ نے بات کی کہ وہی وفات کا دن ہے، وہی ولادت کا دن ہے، تو میرے سمجھ میں یہ نہیں بات آئی کہ تمام مسلمان جو ہے صرف خوشی ہی خوشی مناتے ہیں، کیوں اس پروگرام کو آدھا کیوں نہیں کر دیتے کہ آدھا جو ہے تعزیت کا ہو، آدھا جو ہے وہ مبارکبادی کا ہو؟ لیکن یہ بھی کہیں گے بھائی نہیں، ایسا نہیں کہ خوشی کے دن جو ہے وہ ہم غم بنا نہیں سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، جبکہ غم تو زیادہ مناسب تر ہے بنسبت ولادت کے، اس لیے کہ اس میں غم میں تمام ہسٹری جو ہے آ جائے گی ایک پیغمبر اسلام کی۔ آپ دیکھیں کہ ولادت کے وقت میں تو کوئی مسلمان نہیں تھا، صرف گھر والے تھے، لیکن وفات کے وقت 1,20,000 مسلمان تھے۔ اگر آپ 1,20,000 نہ مانے، 50,000 ہی مان لیں جو حجاز مقدس میں مکہ مدینے میں رہے ہوں، 70,000 مان لیں، تو وہ لوگ تو جانتے تھے کب جناب رسول خدا نے انتقال فرمایا ہے، تو کم از کم وفات کو بہرحال منانا جانا چاہیے تھا۔ اور آج بھی مسلمان سوائے اہل بیت کے ماننے والے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی رسول اسلام کی وفات کی تاریخ نہیں مانتا۔ اور بہرحال جیسا کہ ہمارا موضوع بھی حیات فکری و سیاسی ہے، اس پہ ایک جملہ میں عرض کر دوں گا
بغیر کسی طنز کے حقیقت پر مبنی ان بات کو کہ اگر وفات رسول خدا کو بیان کیا جائے تو پوری ہسٹری بیان ہوگی، جس میں سازشیں ہیں، جس میں بہت سے زیادہ مکر و فریب کی باتیں ہیں، اور رسول اسلام کے تاریخ میں آخر وقت کے حالات بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنے پروگرام میں بیان کریں گے کہ مثلا جیش اسامہ کا جانا اور اس میں لوگوں کا انکار کرنا، قلم و دوات کو نہ دینا، رسول اسلام کا اپنے بزم سے لوگوں کو اٹھا دینا، اور اسی طرح جو روایت ہے کہ فلاں صاحب جو ہے محراب میں گئے نماز پڑھانے کے لیے، رسول خدا خود گئے اور ان کو ہٹا کے نماز پڑھائی، یا جناب عائشہ سے روایت ہے کہ ورجل من، ایک آدمی سہارا دیے ہوئے تھا، وہ جناب مولا کائنات کا نام لینا نہیں چاہتی تھی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب وفات رسول کے بارے میں ذکر ہوگا تو پھر مسلمانوں کو بتایا جائے گا کہ بھئی کیا کیا واقعات وہ ہوئے۔ تو میرے علم میں صرف یہ بات ہے کہ ولادت رسول کو جس طرح منایا جاتا ہے اسی طرح ان کی شہادت کو بھی منانا چاہیے، بلکہ تمام شیعہ شریف فرقہ اپنے ذمے کیوں لیتا ہے؟ لیا ہے اس لیے کہ کوئی نہیں مناتا، اس لیے کہ وہ سیرت علی پر عمل کر رہے ہیں، چونکہ لوگ جنازے رسول کو چھوڑ کے چلے گئے اور علی تنہا تھے جو جنازے رسول کو لے کر کے غسل و کفن میں مشغول تھے، اسی لیے شیعہ اثنا عشری وفات کو اس طرح مناتے ہیں جو مولا کائنات کی سیرت تھی۔ اس میں ایک خوب پہلو یہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہ کہا کہ چلیں یہ وحدت کے طور پر ہم 12 سے 17 کو یہ ہفتہ وحدت بنا لیتے ہیں، کیونکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی بڑی ہے، چاہے آپ کا اختلاف ہو آپ 12 کو کریں ہم 17 کو، لیکن آپ کا بہت ہی اچھا یہ نقطہ ہے کہ شہادت تو منائی جانی چاہیے، وفات رسول بہت ہی اہم۔ ناظرین و سامعین، یہ ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بہت ہی ایک دقیق موضوع ہے، اس حیات طیبہ جو ہے ان کی سیاسی، بالکل انشاءاللہ ہم ان کو جاری رکھیں گے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ مجھے اور مولانا شمشاد رضوی صاحب کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔